بڑا لیا ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو 1 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہیں کم از کم کچھ نہیں ہے 80 لاکھ 90 لاکھ تو مسلمان قرآن پڑھتے ہی ہوں گے. چلیں تھوڑا سا اور بھی کم کر لیں، ایک وقت میں اتنے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. لہذا اس کی ظلمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کار ثواب کا کام اپنی جگہ ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ زبر زیر پیش تشدید جزم، یہ مدیں شدیں جتنا کچھ جو کچھ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے سائنس اس کے زمانے میں لگے. اب آگے معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، ہمیں اس میں نہ کلام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تشدید کا معنی ہی یہی ہے کہ جب بھی آئے گا اس کو ہمیشہ سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اور ابھی اسی بات پر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ سوائے میم مشدد کے اور نون مشدد کے آواز ناک میں نہیں جائے گی. بعض لوگ آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے ناک کا استعمال کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ناک میں ساری آواز ہے. ایسا پڑھنا حرام ہے. تو منہ سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بحث چلی 5-6 منٹ کی، یہ کس پر چلی؟ رجیم اور رحمان اور رحیم پر چلی. کہ رحیم کے اوپر بھی آواز شاہ صاحب آئے گی رحمن الرحیم، یہ نہیں کہنا رحیم، آواز ساری ناک میں چلی گئی. رحیم، رجیم، سمیع العلیم، وہو العزیز الحکیم. تو ہم اس پہ اتنا امفسائز اور فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ میم مشدد نون مشدد کے علاوہ آواز جانی نہیں ہے. اس پر یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو اتنا ان ڈیٹیل کہہ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم، رحیم. ہاں جو ہے حلق سے آئے گا. ٹھیک ہے، آج بلکہ ہم جا رہے ہیں، ابھی پہلے پریکٹس کر لیں اور پھر مخارج کی طرف جائیں گے تاکہ ہا کا آج مخرج بھی ہم ڈسکس کر سکیں. الف، 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 الف نہیں بولنا، الف، الف، ب، 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 ت، ث، ث، جیم، جیم، جیم. جیم. اچھا، اس کو ہم اتنا زیادہ کیوں پرولونگ کرتے ہیں؟ اس کو اتنا اسٹریچ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس میں اسٹریچنگ جو ہے دیکھنے میں یہ صرف لفظ جیم ہے، صرف کیا ہے؟ لفظ جیم ہے، لیکن اصل میں یہ جیم وہ ہے جیم یا میم. تو جیم اور میم کے درمیان میں کیا آ گیا؟ یا. اور حروف مدہ پہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ جہاں پر ریزنز آف اسٹریچنگ آ جائے وہاں پر آپ نے اس لفظ کو کیا کرنا ہے؟ اسٹریچ کرنا ہے. تو جیم اور میم کے درمیان میں یا آ گیا شاہ صاحب، تو اب 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے. جیم، جیم، ح. ہ، اب ہا کو بھی تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ یہاں پہ ہے ہا، الف ہا. خو، ہ، خو، خ، خو، خ، دال، 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 ذال، 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 رو، را، رو، را، ز، ز، سختی کے ساتھ ز، ز، سین، سین، شین. شین. شین جب بھی آئے گا آپ کی آواز کیا ہوگی؟ سپریڈ ہوگی آپ کے ماؤتھ کے اندر. دیکھیں شین، شین، صاد، 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 ضاد. ضاد. صاد ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا. کیوں؟ میک دا ڈفرنس بٹوین وائس آف سین اینڈ صاد. اوکے، سین ہمیشہ باریک ہے، صاد کی آواز ہمیشہ موٹی ہے، جبکہ آواز دونوں میں کیا آ رہی ہے؟ سیٹی کی سی آواز آ رہی ہے. دیکھیں صاد، صاد، سین. سین. اب اسی کو موٹا کر دیں. صاد، صاد، ضاد، 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 طا، 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 تا. تا، تا باریک تختی والا اور طا طوطے والا کیا ہے؟ موٹا. طا، طا، وا، ظا، وا، ظا، عین، 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 غین، غین، ف،
ف ف ف ف ف سامنے والے دو دانت ان کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے جی آپ میں سے؟ اگر کوئی ہمت کرے تو سامنے والے دو دانت، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ 32 دانت ہیں، ان 32 دانتوں کے نام بھی ہیں، عربی زبان کے اندر بھی ان کا نام ہے۔ جیسے ہم سامنے والے دو دانتوں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں عامر صاحب؟ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ میں اس لیے بعض دفعہ پوچھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں مجھے بھی پتہ ہوں، تو بعض دفعہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اٹس اوکے۔ عربی زبان میں اس کے نام بھی ہیں، سامنے والے دانتوں کے کیا نام ہیں، سامنے والے نیچے دو دانتوں کے کیا نام ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے باقی دانت کتنے ہیں، پھر کتنے ہیں، پھر کتنے ہیں، آخر میں جو داڑھیں ان کے بھی نام ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہمارے پر ہے کہ آپ نے دانتوں کے نام تک بھی اپنی امت کو بتائیں تاکہ قرآن تم صحیح پڑھ لینا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ہمارا نبی تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ وہ کسی نے ڈیبیٹ کے اندر کیا کہا تھا، یہ سارے لوگ ان کے بعد میں سنتے بھی ہیں تو اس لیے بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ ڈیبیٹ میں کسی نے کہا تھا کہ آپ کا پیغمبر جو ہے، یہ کسی ڈیبیٹ میں کسی غیر مسلم نے ایک کویسچن کیا تھا مسلمان سے کہ آپ کا نبی کیسا ہے کہ جو لوگوں کو واش روم میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اپنے آپ کو کلین کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ ہاؤ از یور پروفیٹ، ہاؤ از یور میسنجر؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا جس شخص نے یہ کویسچن سنا اور رپلائی کیسا دیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے یہ جواب اور یہ طریقہ اپنی امت کو اس لیے سکھایا ہے، ایک تو انڈیکیشن اس بات کی طرف ہے کہ ہمارا پیغمبر آخری نبی ہے، اور آپ کو پتہ تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا نبی واش روم میں جانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اپنے آپ کو کلین کرنے کا بھی طریقہ اس لیے بتاتا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہ میری امت اس کام میں بھی کسی کے محتاج ہو۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو اس محتاجی سے بھی نکالا۔ سبحان اللہ، یہ اشرف بھائی، سارے بھائی جتنے میرے بیٹھے ہیں، یہ بات کبھی ذہن میں سے آ جاتی، مزہ لے لیا کریں اس بات کا۔ سبحان تو اللہ، ہمارا نبی جو ہے وہ اتنے احسان ہمارے پر کر کے گیا ہے، اب کم از کم ہمیں اس کی اتباع تو ضروری ہے نا، اس کے اتنے احسانات ہوں۔ تو ہمارے نبی نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ دانتوں کے نام کیا ہیں، کہ امت جو ہے بعد میں جو اجمی ہمارے جیسے لوگ آئیں گے، پھر اپنے ملکوں سے مائیگریٹ ہو کے یہاں پر آئیں گے تو ان کو پڑھنے میں زیادہ مشکل ہوگی، تو لہٰذا یہ دانتوں کے نام اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کریں گی، کلیئر کریں گی، اور قرآن کا راستہ آپ کو صاف کریں گی، اور قربت قرآن میں آپ کو مدد ملے گی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو کیا عرض کر رہا تھا جی، کہاں سے بات ہم نے یہ شروع کی؟ دو دانتوں کی بات۔ سامنے والے دو دانتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ چلے آج تو ایک نام بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا آپ کو آسان ہو۔ سامنے والے جو دو دانت ہیں ایسے کر کے سامنے ہوتے ہیں، جیسے ہم عام طور پہ کوئی سیب شیب بھی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ سامنے والے دانت جو ہیں وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی چیز توڑنے کے لیے ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علیہ، ثنایا علیہ۔ ثنایا کہتے ہیں عربی میں دو کو، اور علیہ اثنین سے ہے نا، واحد اثنین ثنایا، ثنایا دو کو کہتے ہیں۔ علیہ علو سے ہے، علیہ کس سے ہیں؟ علو، اور علو کا معنی ہے بلندی۔ بلندی، تو دانت بھی سامنے والے کے عربی زبان میں اگر بلندی آپ سمجھنے سمجھانے والے ہوں تو بڑا سواد ہے حضرت اس کا، ہے جی۔ ہم نے تو مارے کھائی ہوئی ہیں استادوں سے، اللہ کرے کہ میرا استاد میرا یہ لیکچر بھی سن لیں کہ جس طریقے سے گردانیں ہمارے یہاں یاد کی جاتی تھیں اور ابھی تک کرتے ہیں، لیکن اب تو خیر وہ محبت ہوتی تھی ان کی، مارنا بھی اتنا ہی ہوتا تھا جو صرف توجہ دلانے کے لیے ہوتا تھا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنا مارا جاتا۔ اگر اتنا مارا جاتا تو دماغ آج مفلوج ہوتا، ہم آپ کے سامنے کیسے بولتے ہیں؟ تو بس وہ ایک توجہ ہوتی تھی، بس ٹھیک ہے لگا کیا کر رہے ہو، سیدھے ہو کے بیٹھو۔ تو ایک ڈانٹ کا ایک طریقہ تھا۔ تو پھر ماضی کی گردان کیسے یاد کی جاتی تھی؟ ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ اس میں تین مذکر غائب، تین مؤنث غائب، تین مذکر حاضر، تین مؤنث حاضر، ایک واحد متکلم، جب متکلم کا صیغہ میں نے سارے پڑھ دیے۔ تو عربی زبان آپ کو ایسے بولنی آتی ہے، لیکن پاک پیغمبر کو یہ بھی پتا تھا کہ کئی لوگ آئیں گے جو بیچارے زیادہ عمر کے لوگ ہوں گے، ان سے قرآن پڑھنا ذرا مشکل ہوگا۔ تو میرا یہ آپ سب کو پھر ایک دفعہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل ٹوٹلی ریموو کر دیجئے
क्लीन कर लीजिए कि जब कुरान नाजिल हुआ तो सारे लोग बड़ी उम्र के थे, अक्सरियत बड़ों की थी। सहाबा इकराम में फिर बाज़ वो लोग आए हैं जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और उनकी उम्रें ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह हमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता, तो बल्कि आपने बार बार अड़ने वाले के लिए दोहरे अजर का आपने वादा फरमाया है। आप जितनी दफ़ा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितनी बार रुकेंगे, अल्लाह का नबी ने फरमाया आपको उतना ही अजर दिया जाएगा। अल्लाह आपको ये नहीं कहेगा कि बस वो एक लेटर का तेरे साथ वादा किया 10 नेकियों का तू फारिग हो जा, बल्कि जितनी दफ़ा आप उस लफ्ज़ को अदा करेंगे इतनी बार अल्लाह आपको अजर अता फरमाएंगे। लिहाजा ये ज़हन से बिल्कुल निकाल दीजिए, हज़रत आपकी उम्र चाहे 70 साल है,